فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات على محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرت محترم، اس عشرہ اعضاء کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے معرفت امام زمانہ، اور خاص طور پر اس کا یہ پہلو کہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں نے اپنی گزارشات کا آغاز گزشتہ شب کیا اور ایک حدیث پیغمبر سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی، جس میں پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے جو مسلمانوں کے جو حدیث کے بڑے بڑے کلیکشنز ہیں، جو بڑی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، صحاح ستہ کی کتابیں، مسند احمد ابن حنبل جو کہ بخاری و مسلم سے بھی پہلے کی کتاب ہے، اور خود صحیح مسلم میں یہ حدیث، اور اس کے بعد میں جو کتابیں آئیں جو زیادہ پاپولر ہوئیں، زیادہ مشہور ہوئیں، کنز العمال اور دیگر احادیث کی کتابیں، ان تمام کتابوں میں آگے چل کے میں تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ان کتابوں میں فقط حدیثیں نہیں ہیں بلکہ پورا چیپٹر موجود ہے، اور حدیثوں کی تعداد جو ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں، جو کہ اس سے ملتے جلتے موضوعات سے متعلق ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے تاریخ میں جیسا کہ ہوا ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنے مطلب کی چیز ہوئی اس کو لے لی، اور جب تک اس سے کام نکالنا ہوا اس کو استعمال میں لائے، اور جب کام نکال دیا تو اس کے بعد اس کو سرد خانے میں بیک برنر پہ ڈال دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بعض موضوعات پر اگر بات کی جائے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جو موضوعات ہیں یہ شیعوں والے موضوعات ہیں، اور ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں والے موضوعات ہیں، یہ فقط شیعوں والے نہیں ہیں، تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ بہت ایڈوانس ہے، اور آج کے زمانے میں معلومات جو ہے وہ انسان کے فنگر ٹپس پر موجود ہیں، اس لیے چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہیں، شیئر ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں
جو فقط شیعہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہی حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بلکہ یوں کہوں کہ یہ لفظ امام جو ہے وہ شیعوں کی اصطلاح بن گئی ہے. حالانکہ امام کوئی شیعوں کی اصطلاح نہیں ہے، امام تو قرآنی اصطلاح ہے. اور جو علماء متقدمین ہیں عالم اسلام کے، انہوں نے اس اصطلاح کو اسی طرح استعمال کیا ہے جس طرح کہ لفظ امیر، لفظ خلیفہ استعمال کیا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ لفظ امام اور لفظ خلیفہ دونوں ایک ہی شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن تصور کچھ اس طرح ہو گیا ہے اس وقت کہ شیعہ جو ہیں وہ امامت کے قائل ہیں اور سنی جو ہیں وہ خلافت کے قائل ہیں. حالانکہ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے اور جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. جب آپ اس کو امت کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو وہ امام کہلاتا ہے، امام الامہ یعنی امت کا امام، لیڈر آف امہ. اور جب آپ اس کو پیغمبر اکرم کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو وہی خلیفۃ الرسول یعنی رسول کا جانشین. تو وہی جو امت کا امام ہے وہی جانشین رسول ہے، اور وہی جو جانشین رسول ہے وہی امت کا امام ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو یہ اصطلاحات اس طرح، اور کتابیں لکھی گئی ہیں پوری کہ جس میں لفظ امام کثرت کے ساتھ استعمال کیا گیا. ایک مشہور کتاب میرے ذہن میں جس کا نام اس وقت آ رہا ہے کہ مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ الماوردی کی ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر ہر جگہ لفظ امام استعمال کیا. احکام السلطانیہ ایک معروف کتاب ہے الماوردی کی، جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر سب سے پہلی کتاب سمجھی جاتی. تو اس نے ہر جگہ لفظ امام استعمال کیا کہ امام کے اختیارات، امام کا انتخاب، امام کو معذور کرنا، امام کی ذمہ داریاں. تو ہر جگہ لفظ امام استعمال کیا. شیعہ نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصطلاح جو علماء متقدمین ہیں وہ اسی طرح استعمال کرتے تھے. اس وقت جو ہے اصطلاحات اس طرح تقسیم ہو گئی، اور ایسی حدیثیں جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلی گئی کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری. کیوں؟ کل جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم امت تو کہلاتے ہیں لیکن امت بغیر امام کے کہلاتے ہیں. امت بغیر امام کے، امت بغیر امام کے ایسی ہے جیسے ریوڑ بغیر چرواہے کے. تو امام کی شناخت ضروری ہے، امام کی معرفت ضروری ہے. معرفت کے ساتھ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو امامت کی بات جو ہے وہ بظاہر آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ شیعوں کی طرف سے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا چلے جا رہا ہے. اور جو ہمارا موضوع ہے امام زمانہ، یا جس کو ہم کہتے ہیں مہدویت یعنی امام مہدی پر یقین رکھنا، یہ موضوع ایک مرتبہ نئے سرے سے ابھر کے سامنے آ رہا ہے، جو کہ گزشتہ 2-4 دہائی میں اگر پیچھے جائیں تو شاید اس کو بھی زیر بحث نہیں لایا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو شیعوں کا موضوع ہے امام مہدی کا تصور. لیکن حالات بدل گئے، اب لوگ اس کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تحقیقی مقالہ لکھا ہے، اور وہ چیزیں اب دستیاب ہو رہی ہیں. ٹی وی کے پروگرامز ہوئے ہمارے اپنے پاکستان میں، دیکھیں آپ کہ ٹی وی کی ایک سیریز آئی. تو اس طرح یہ موضوع جو کہ کہیں سرد خانے میں چلا گیا تھا دوبارہ لائم لائٹ پر آیا. اور اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایران کا انقلاب اسلامی بھی ہے، کیونکہ ایران میں جب انقلاب آیا تو دنیا بھر میں یہ تحقیق شروع ہوئی کہ یہ انقلاب آیا کس طرح. کیونکہ عام طور پر جو تصور تھا اس سے پہلے تک، جو آپ
19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں دیکھتے ہیں کہ مذہب کے اوپر فاتحہ پڑھ لی گئی تھی، اور جو دنیا میں جو طاقت کے مراکز تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب مقابلہ جو ہے دنیا میں کیپٹلزم اور سوشلزم کے درمیان ہے۔ مذہب کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، مذہب کو تو سمجھتے تھے تو افیون ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ ایک انقلاب آ گیا اور مذہب کی بنیاد پر آیا، تو نئے سرے سے اسٹڈی شروع ہوئی کہ بھئی یہ کون سا مذہب ہے کہ جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، ایک چھٹی انگلی ہے مسلمانوں کی، جس کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ تو نئے سرے سے اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ یہ شیعہ کون ہوتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی، جو اسلام کو کسی حد تک جانتے تھے تھوڑا بہت، مغرب کے لوگ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، وہ شیعوں کو نہیں جانتے تھے، واقف نہیں تھے۔ بہت زیادہ نام سنا ہوگا کہ شیعہ بھی، مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں تو ایک شیعہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ شیعہ کون ہوتے ہیں اس کا نہیں پتہ۔ ڈاکٹر حسین محمد جعفری میرے بھی استاد رہے، انتقال ہو گیا، خدا غریق رحمت کرے۔ ان کا تھیسس ہے جو کتابی شکل میں بھی چھپا، اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام، جو لندن سے کیا تھا انہوں نے۔ اردو ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، فارسی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو وہ خود ان دنوں امریکہ میں تھے، وہ خود کہتے ہیں کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو میں امریکہ میں تھا۔ تو ہر جگہ یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ بھی شیعہ کیا ہوتے ہیں اور شیعت کیا چیز ہوتی ہے، اس کے اوپر ذرا کچھ روشنی ڈالی جائے۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ جی میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ تو اسی چیز کے اوپر ہے، اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام پر ہے۔ تو مختلف یونیورسٹیز کے اندر اور مختلف فورم میں مجھے دعوت دی گئی، بلایا گیا، اچھی ہینڈسم فیس دی گئی کہ آئیے آپ لیکچر دیجئے کہ یہ شیعہ کیا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کئی لیکچرز دیے مختلف جگہوں پہ جا کر۔ بعد میں وہ امریکہ یونیورسٹی بیروت میں طویل عرصے تک پڑھاتے بھی رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، اور جانتے نہیں تھے۔ ایک امریکن پروفیسر تھا ہینری کوربن، تو واشنگٹن ڈی سی کا یونیورسٹی کا۔ تو واشنگٹن ڈی سی کی یونیورسٹی میں علامہ محمد حسین طباطبائی کے ایک شاگرد ہیں، اب بھی ہیں، اب تو خیر ریٹائر ہو گئے، کافی ضعیف ہو گئے۔ ان کے بیٹے بھی سنا بڑے اسکالر ہیں، سید حسین نصر، ان کا نام سنا ہوگا، سید حسین نصر کا۔ سید حسین نصر ایرانی ہیں اور علامہ محمد حسین طباطبائی کے خاص شاگردوں میں سے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہینری کوربن کی جب ان سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ بھی شیعہ ہیں حسین نصر اور یہ ایرانی ہے، اور اس نے فلسفہ پڑھا ہے کسی ایران کے کسی آیت اللہ سے جن کا نام محمد حسین طباطبائی ہے، اس نے کہا یار مجھے بھی لے چلو ان کے پاس۔ تو وہ لے کر آ گئے ان کو، ہینری کوربن کو۔ تو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں ابھی۔ تو اس نے آ کے علامہ طباطبائی سے کافی قسم بحث کیا، مسلم فلسفی پڑھی کچھ عرصے تک۔ تو پھر اس نے کہا کہ علامہ صاحب یہ جو آپ کے پاس علم ہے، دنیا اس سے واقف ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا چیز ہیں، اور آپ کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے مسلم فلسفی، اس فلسفی سے دنیا واقف ہی نہیں ہے، اور فلسفی سے کیا واقف ہوگی، آپ کے مذہب سے ہی واقف نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں جو ہیں وہ شیعہ بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جہاں اتنی کتابیں لکھ دیں، پوری تفسیر المیزان لکھ دی، تفسیر المیزان سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہمارے اب تک، اور اس کے علاوہ فلسفے کی کتابیں لکھ دیں، البدایہ والنہایہ، بدایۃ الحکمہ اور نہایۃ الحکمہ، اور بہت ساری کتاب، اصول فلسفہ، روش ریالزم، یہ وہ۔ تو دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ تو آپ نے اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں، ایک کتاب ذرا اس پر بھی لکھیں کہ شیعہ کون ہوتے ہیں۔ اب علامہ طباطبائی کے لیے لکھنا کون سا مشکل کام تھا، بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، پتہ نہیں بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے یا دائیں ہاتھ سے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی، شیعہ فی الاسلام۔
اچھا وہ کتاب زیادہ ضخیم نہیں ہے، مختصر لکھی. میں سوچتا ہوں علامہ طباطبائی نے جہاں تفسیر المیزان لکھی ہے وہاں یہ کتاب اتنی چھوٹی کیوں لکھی؟ تو میرا خیال ہے اس لیے چھوٹی لکھی ہوگی کہ پڑھے گا کون؟ زیادہ موٹی لکھیں گے تو کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے انہوں نے بہت ہی مختصر لکھی. لیکن وہ تعارف ایک اچھا کمپریہنسو سا علامہ طباطبائی نے لکھا. بعد میں بہت سی زبانوں میں اس کا اردو ترجمہ ہوا، اردو میں بھی ہوا ہے. شیعہ اسلام میں شیعہ کے نام سے، شیعہ فی الاسلام عربی میں لکھی تھی انہوں نے، پھر اس کے ترجمے ہوئے بہت سے. یہ انقلاب اسلامی سے پہلے کی کتاب ہیں. تو جب انقلاب آیا تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہوا. اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوئی اور دنیا بھر سے اسکالرس کو بلایا گیا کہ بھی یہ شیعہ کون ہوتے ہیں. تو ایک اسکالر کے مقالے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور بہت پاپولر ہوا وہ. اس کی تھیوری یہ تھی، اس نے یہ بتایا لوگوں کو کہ دیکھو شیعہ وہ لوگ ہیں جو دو پروں سے اڑتے ہیں. جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا، ہر پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، تو شیعہ کے بھی دو پر ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کا ایک پر جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، ایک پر جو ہے وہ سبز ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ تشیع کی تاریخ کچھ ایسی ہے کہ اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ شہادتیں، زندان، قتل، یہ تشیع کی تاریخ ایسی ہے. لٹتے رہے، پٹتے رہے، کٹتے رہے، زندانوں میں جاتے رہے، سادات کے خون کے گارے سے بغداد کی دیوار اٹھا دی گئی، یہ سب کہتے ہیں. تو یہ ایک تاریخ ہے، ایک پہلو یہ ہے. یہ ہے سرخ پر، شیعوں کا تشیع کا ایک سرخ پر ہے کہ جس کے اندر شہادت ہے، قربانی ہے، خون ہے، زندان ہے، مشکلات ہیں، مسائل. لیکن ان کا ایک سبز پر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلسفہ مہدویت. کیونکہ اگر کسی قوم کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ اس کو مسلسل ٹارچر کیا جائے، مسلسل قتل و غارت گری کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ قوم کب تک سروائیو کرے گی؟ دنیا کی بہت ساری قومیں مٹ گئیں، تھیں کبھی، اب نہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بہت سارے فرقے بنے اور ختم ہو گئے. شیعہ کیوں ختم نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں ایک تصور ہے جس کو کہتے ہیں مہدویت. یہ ان کا سبز پر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہر دور میں، ہر مشکل ترین دور میں یہ یقین دلایا گیا کہ جو مستقبل ہے وہ تاریک نہیں ہے، روشن ہے، پر امید ہے. لہٰذا وہ کبھی بھی تمام تر مشکلات کے باوجود تاریخ میں کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہمیشہ پر امید رہے. دیکھیں آئیڈیالوجی جو ہے وہ ہمیشہ وہ سروائیو کرتی ہے جو آپٹیمسٹ ہو. اگر ایک پیسمسٹ آئیڈیالوجی ہوگی وہ زیادہ سروائیو نہیں کر سکے گی. جس کے اندر اس کے فالوورز کو مایوس کیا گیا ہو تو وہ آئیڈیالوجی سروائیو کرنے والی نہیں ہوتی. تشیع کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپٹیمسٹک اپروچ والی ہے، جس کے اندر ایک امید کی کرن ہے، جس میں مایوسی نہیں ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مستقبل روشن ہے، مستقبل تابناک ہے. اور یہ تابناک مستقبل فقط شیعوں کے مصائب کے لیے نہیں ہے کہ شیعہ تاریخ میں پٹتے رہے اور لٹتے رہے. بعض لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو مہدویت کا تصور ہے، یہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے شیعوں کا، یہ فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. چونکہ تاریخ میں شیعہ پٹتے رہے اور کٹتے رہے، لٹتے رہے، تو انہوں نے خود ہی ایک تھیوری بنا دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہماری حکومت ہوگی. حالانکہ آگے چل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جتنا لٹریچر اس اعتبار سے شیعوں کے پاس ہے اس کے برابر نہیں تو کافی مقدار میں لٹریچر عام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے. اور ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں جو امام زمانہ کی ولادت سے بھی پہلے لکھی گئی ہیں. خود بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کی کتابیں، مسند احمد بن حنبل، یہ سب تو امام کی ولادت سے بھی قبل لکھی گئی ہیں. تو ان کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں. اگر فقط شیعوں کے فرسٹریشن کا نتیجہ ہے تو پھر سنیوں کی کتابوں میں کیوں آ گئی یہ سب چیزیں؟
تو اس کا تعلق فقط شیعوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق فقط اسلام سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام سے بھی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اس پہ بات ہوگی، لیکن اس کا تعلق در حقیقت عالم انسانیت سے ہے کہ عقیدہ مہدویت جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک امید کی کرن ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پوری انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو انسان ہیں، زیادہ تر انسان، ان کی زندگی کیسی ہے؟ بظاہر انسان بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجادات اور یہ اور وہ، لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو افورڈ کرنے والے دنیا کے چند لوگ ہیں۔ جو ترقی اور خوشحالی ہمیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے، جو بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے کہ انسان کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، سائنس کے چینلز ہیں، ڈسکوری اور پلانٹ اور فلاں، یہ سب بھی بہت سارے چینلز ہیں نا جن میں دکھاتے ہیں کہ انسان کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے۔ ابھی ایران میں ایک تجربہ ہوا روبوٹک آرم سے ایک آپریشن کا نا، یہ تجربہ اس سے پہلے امریکہ میں ہو چکا ہے۔ امریکہ میں، البتہ ایران میں ہوا تو ایک بڑی بات ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر جو مشکلات کا شکار ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ ترقی کر لی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اس کے اوپر رپورٹ نیشنل جغرافی میں دیکھ چکا ہوں کہ جس میں یہ دکھایا گیا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اور برازیل میں ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اور امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر کمپیوٹر پہ بیٹھ کر برازیل میں لیٹے ہوئے پیشنٹ کا ایک روبوٹک آرم کی مدد سے بائی پاس آپریشن کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر امریکہ میں، پیشنٹ برازیل میں ہے، اور جناب بائی پاس آپریشن ہو گیا کمپیوٹر پہ بیٹھے بیٹھے۔ اب یہ ٹیکنالوجی ایران نے بھی حاصل کر لی۔ تو یہ جو ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ بھئی یہ زبردست ایڈوانسمنٹ ہے، آپ دیکھیں انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، تو اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، فقط نہیں، ایک ریالٹی ہے۔ انسان واقعی میڈیکل سائنس نے ترقی کرتے کرتے واقعی اس مقام کو حاصل کر لیا کہ دور بیٹھ کر ایک ڈاکٹر بھی آپریشن کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دی کوسچن آف $100 ملین، وہ یہ ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آف دا ورلڈ کین افورڈ دس لگژری؟ دنیا کے کتنے لوگ اس کو افورڈ کر سکیں گے؟ بات یہ ہے نا، کتنے لوگ؟ اور دنیا کے انسان جو مر رہے ہیں زیادہ تر وہ کن بیماریوں سے مر رہے ہیں؟ دنیا کے زیادہ تر انسان معمولی بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ یہ تو ابھی کووڈ آ گیا، اور کووڈ کو تو کہتے ہیں دوائی نہیں ہے نا اس کی، تو اس لیے مر رہے ہیں لوگ۔ جس کی دوائی موجود ہے، دنیا میں سب سے زیادہ انسان ملیریا سے مرے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو ملیریا کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے ملیریا سے مر چکے ہیں۔ تو ملیریا ایک معمولی بیماری ہے، معمولی مرض ہے جس کی دوائی بہت سستی، کم قیمت پہ دستیاب ہے، لیکن دنیا میں انسان مر جاتے ہیں، ان کو بنیادی معمولی بیماریوں کے لیے علاج معالجے کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ دنیا کا آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں، مختلف ڈیٹا، ایون ورلڈ فیکٹ بک جو خود CIA کا ڈیٹا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں 85% فیسلٹیز آف دا ورلڈ جو ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں، جو الٹرا رچ کہلاتے ہیں، اور دنیا کی ساری لگژریز انہی کے پاس۔ امریکہ جیسے ملک میں مظاہرہ ہوتا ہے، ایک زمانے میں مظاہرے ہوئے آکوپائی وال اسٹریٹ کے نام سے، کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، آکوپائی وال اسٹریٹ، اور کئی دن تک وہ جاری رہا۔ آج بھی آپ گوگل پہ لکھیں گے وہ تصویریں آ جائیں گی۔ وہ جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جو پلے کارڈ ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے وی آر 99%، یعنی وی آر 99% پاپولیشن آف یونائٹیڈ اسٹیٹس، کہ ہم اس ملک کے 99% ہیں، اور وہ ساری لگژریز، ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ 1% لوگوں کے پاس ہے۔ تو جب وہاں 99% ایسے ہیں تو ہمارے ملک میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ سمجھیں کیا ہو۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے دنیا کے مسائل ہیں جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت ہیں، اس سے انکار نہیں ہے،
گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے، انوائرمنٹل پولوشن ایک حقیقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو روٹی دستیاب نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے انسان۔ اس وقت بھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میل نیوٹریشن، فیمنزم، بھوک، خوراک کی کمی۔ افریقہ میں ایسے بچے ہیں جو 15 سال کے ہیں لیکن اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو اتنی خوراک نہیں ملی کبھی۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ کیا خدا نے انسان زیادہ پیدا کر دیے اور فوڈ اسٹف کم پیدا کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر ہم لوگ جو عدل الہی کے قائل ہیں وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا نے انسان زیادہ پیدا کر دیے اور روٹی کم پیدا کی، جیسا کہ بعض اوقات تصویروں میں دکھایا جاتا ہے، فیملی پلاننگ والے دکھاتے ہیں نا، ایک روٹی ہے اس کی طرف بہت سارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ روٹی تو نہیں بڑھا سکتے، ہاتھ کاٹ دیں۔ کسی نے کتنے خوبصورت بات کی کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک منہ لے کے آتا ہے اور 2 ہاتھ لے کے آتا ہے۔ منہ ایک ہے کھانے کے لیے، ہاتھ 2 ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو انسان جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت بھی تو ہے نا۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ انسان خدا نے زیادہ پیدا کر دیے اور غذا کم پیدا کی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اور حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں اٹھا کر، آپ دیکھیں کس طرح گندم کی قیمت کو اسٹیبل رکھنے کے لیے سمندر میں بہایا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائز اسٹیبل رہے۔ کون لوگ کرتے ہیں یہ؟ تو وہی لوگ کرتے ہیں نا جو پریویلیج طبقہ ہے، اور باقی لوگ بیچارے نان شبینہ کو ترس رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ پیدا ہو گئے ہیں اور غذا کم پیدا ہوئی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تقسیم دولت، تقسیم وسائل کا جو نظام ہے وہ غیر عادلانہ ہے۔ تقسیم دولت کا جو نظام ہے وہ غیر عادلانہ ہے، اور جب تک معاشرے میں ایک عادلانہ نظام نافذ نہ ہو، انسانیت اسی طرح سے سکتی رہے گی، بلکتی رہے گی۔ اچھا، یہ تو ایک گلوبل ایشو ہے نا، یہ کوئی شیعوں کا یا سنیوں کا یا مسلمانوں کا تو ایشو نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ پوری دنیا کے معاملے کو کس طرح درست کیا جائے؟ تو پوری دنیا کے معاملے کو درست کرنے کے لیے پوری دنیا کے نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک عالمی نظام کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک عالمی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اسی عالمی انقلاب کا نام ہے مہدویت۔ مہدویت اس پوری عالمی انقلاب کا نام ہے، یہ کسی ایک طبقہ، کسی ایک فرقہ، کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے تو شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں آئیں گے، وہ تو در حقیقت پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر آئیں گے، انسانیت کے نجات دہندہ، کیونکہ انسانیت تڑپ رہی ہے، انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت بلک رہی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ عدل کے لیے۔ انسانیت جو ہے وہ عدل و انصاف کے لیے۔ ظالمانہ نظام مسلط، اور اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ عالمی سطح پر ہی ہو۔ دنیا کے اور جو نظام آئے انہوں نے بھی یہی تصور دیا کہ عالمی نظام ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سوشلزم آیا، بہت کر و فر سے، بڑے شان سے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ سوویت یونین جو خود ایک سپر پاور تھا، پھر چائنا میں اور پھر اور علاقوں کے اندر۔ ایک زمانہ ایسا تھا 1980 سے پہلے کی اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو سرخ نظر آتا، بہت بڑا علاقہ، یہاں تک کہ مسلم ورلڈ میں یہ عراق کی جو باس پارٹی ہے یہ سوشلسٹ پارٹی، باس پارٹی بنیادی طور پر سوشلسٹ پارٹی۔ یہ الگ بات ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن حقیقت میں باس پارٹی سوشلسٹ پارٹی تھی، اور سیریا کی جو باس پارٹی ہے وہ بھی سوشلسٹ پارٹی ہے، آج بھی سوشلسٹ پارٹی ہیں وہ، اسی لیے ان کا رشیا سے ایک ایگریمنٹ بھی ہے۔ تو سوشلزم جب آیا تو اسی نعرے کے ساتھ آیا کہ انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں اس کا حل سوشلزم میں۔
یہ الگ بات ہے کہ جس جگہ سے سوشلزم کا آغاز ہوا، جہاں سوشلسٹ انقلاب آیا، 70 سال کے بعد وہیں غروب ہو گیا۔ تو نعرہ ان کا یہی تھا اور وہ آرزو ان کی یہی تھی کہ پوری دنیا پر یہ نظام آ جائے، اور اگر پوری دنیا پر یہ نظام آ گیا تو پھر وہ دنیا کے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ یہی امریکہ لے کر آتا ہے، نیو ورلڈ آرڈر، یعنی پوری دنیا پر ایک امریکہ کا نظام، ایک ایسا نظام کہ جس میں تمام تر فیصلے وہ کر سکیں، اور ان کا خیال یہ ہے، یا وہ جو نعرہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ نظام آ جائے گا پوری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ خود امریکہ کتنا بڑا مسئلہ ہے دنیا جانتی ہے۔ یہ تو خیر بات کی پیداوار ہیں، امریکہ ہو یا سوشلزم ہو یا کوئی اور نظام ہو۔ قرآن کریم 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو نظام بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو تمام باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ اللہ نے جو نظام بھیجا ہے وہ تمام نظاموں پر، وہ سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہو، وہ پچھلے نظام ہو یا آئندہ آنے والے نظام ہو، ان تمام نظاموں پر بالادستی کے لیے لیظہرہ کا لفظ جو ہے وہ فقط علمی بالادستی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے کہا لیظہرہ کا مطلب علمی بالادستی، علمی بھی ٹھیک ہے، یعنی اسلام آئیڈیالوجیکلی تھیوریٹیکلی بھی تمام نظاموں پر غالب آئے گا، لیکن لیظہرہ کا مطلب فقط علمی بالادستی نہیں ہے، اس کا مطلب سیاسی اور فوجی بالادستی بھی ہے۔ ذرائع تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام باطل نظاموں پر۔ اور یہ آیت قرآن کریم میں ایک نہیں 3 مقامات پر ہے، ویسے تو ایک مرتبہ ہی آ جائے کوئی آیت کافی، لیکن 3 مقامات پر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے یہ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے یہ، ایک سورہ فتح میں بھی یہی آیت ہے، اور 2 جگہ یہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ ایک جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کی جگہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو 3 مقامات پر ایک ہی آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بالادستی، جو غلبہ اسلام کی نوید ہے، وہ اس کے اندر، کہ اسلام غالب آنے کے لیے آیا۔ اچھا، غالب تو اسلام مدینے پر بھی آ گیا تھا، بعد ازاں مکے پر آ گیا، طائف پر آ گیا، پھر اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد جو پے در پے حکومتیں آئیں تو اسلام جو ہے وہ پورے بلاد عرب پر غالب آ گیا، ایران پر بھی قبضہ ہو گیا، اسلام مصر افریقہ کی طرف نکل گیا، اور آپ 50 سال اور آگے بڑھیں تو سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ سب اسلام کے غلبے میں آ گیا۔ تو اسلام تو غالب رہا کافی عرصے، کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، سیاہ و سفید کے مالک تھے وہ۔ کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، سورج غروب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک علاقے میں غروب ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں طلوع ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی ریاستیں، اتنی بڑی حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، ٹھیک ہے یہ، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 بر اعظموں پر حکومت تھی، لیکن 3 بر اعظموں پر، پورے بر اعظم پر حکومت نہیں تھی۔ اگر آپ اس کو ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام کبھی پورے ایشیا پر بھی غالب نہیں آیا، اسلام کبھی پورے ایشیا پر بھی غالب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہندوستان کو بھی شامل کر لیں تو چین میں تو کبھی اسلام نہیں آیا، چین بھی ایشیا میں، ٹھیک ہے۔ پورے یورپ پر تو کبھی اسلام غالب نہیں آیا، یورپ کا ایک حصہ جو مسلمانوں سے لگتا ہے وہاں اسپین اور ادھر اسلام آ گیا۔ افریقہ میں اسلام آیا، لیکن افریقہ کے نارتھ میں آیا، ساؤتھ میں تو اسلام نہیں آیا کبھی۔ اور
بعض بر اعظم تو دریافت ہوئے تھے، امریکہ اور آسٹریلیا اور یہ کینیڈا، اور یہ تو تھے ہی نہیں۔ تو یہ جو خدا کا وعدہ ہے کہ تمام نظاموں پر اسلام غالب آئے گا، یہ ابھی تک تو نہیں آیا۔ بے شک ایک بہت بڑی حکومت مسلمانوں کے پاس آ گئی، لیکن کیا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کا مصداق جس کو ہم کہتے ہیں، اس طرح کبھی اسلام غالب آیا؟ اس طرح اسلام غالب نہیں آیا۔ تو خدا کا یہ وعدہ ہے وہ تو پورا ہو کے رہے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا خدا کا وعدہ پورا نہ ہو۔ تو خدا کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اس کے اوپر اتفاق ہے شیعہ اور سنی کا، لیکن ایک شیعہ روایت صرف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کا یہ وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ صلوات پڑھے ایک محمد اور آل تو اسلام نے بھی ایک عالمی نظام کا تصور دیا، ایک عالمی نظام، جب تمام نظاموں پر اسلام غالب آئے گا، اور انسانیت کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا، انسانیت کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب دنیا میں ایک نظام آئے گا، ورنہ انسانی وسائل جو ہیں وہ انہی سرحدوں کی حفاظت میں استعمال ہوتے رہیں گے جس طرح آج ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوموں کی جو ایک دوسرے سے دشمنی ہے وہ ان سرحدوں کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک قوم کے دوسری قوم سے کیا لڑائی ہے؟ لیکن ہم ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک خطیر رقم لگاتے ہیں، ایک بجٹ کا بڑا حصہ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے۔ اب لگاتے ہیں کس طرح، اس بحث ہماری نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کی ساری قومیں یہ کر رہی ہیں۔ تو اس کا حل وہ بھی یہی کہتے ہیں، امریکہ کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، سوشلزم کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، کیپٹلزم کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، اور اسلام کی تھیوری بھی یہی ہے کہ اس کا حل یہ ہے عالمی نظام، کہ جب تک پوری دنیا پر ایک نظام نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ان کے نظاموں پر ہم کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ ان کے نظاموں پر اعتبار اس لیے نہیں کرتے کہ اس وقت جو دنیا پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے جس خطے میں، وہاں جو انسانیت کا استحصال کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے چابی ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو یہ کیا نہیں کریں گے۔ ابھی جو کووڈ کے لیے جو کانسپائریسی تھیوریز چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایجنڈا 2030 اور ایجنڈا 2050، تو یہ میں کوئی اس کو اون نہیں کر رہا، لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس بری طرح انسانیت جو ہے وہ سسک اور بلک رہی ہے، اور یہ کس طرح اپنے وسائل میں اضافہ کر رہے ہیں، دنیا کے وسائل کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، دنیا کی قوموں کا استحصال کر رہے ہیں، انہی کے حوالے ہم مزید اختیارات دے دیں، ہم کہہ لیجئے یہ بھی آپ رکھ لیجئے، تو ان سے تو خیر کی توقع ہمیں نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، باقی باتیں ہم کل کریں گے، کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جو نظام ہے دنیا کا اس وقت جو چل رہا ہے، یہی دجالی نظام ہے، یہی دجال ہے، جو ہم کسی اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں نا، جس کے پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، اس پہ بعد میں بات ہوگی کہ وہ دجال کون ہے اور کیسے آئے گا، لیکن یہی نظام جو ہے، جو دنیا کا استحصالی نظام، یہی بے رحم نظام، یہی دجالی نظام، اور یہی اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، زبان سے ہی نہیں کہتا میں خدا ہوں، فرعون کی طرح نہیں کہتا نا ربکم الاعلی، ہاں لیکن دوسرے انداز میں کہتا ہے، کسی اور انداز سے کہتا ہے وہ، you have to decide whether you are with us or with our enemies, and if you are not with us, then of course you are with our enemies، یعنی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے وہ، اور پھر خود ہی قوموں پر حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر خود ہی قوموں کے وسائل کو لوٹ لیتا ہے، تو اسی کو دجالی نظام کہتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دجالی نظام، یہ غیر عادلانہ نظام ایک عادلانہ نظام سے ریپلیس ہو جائے۔ لیکن یہ بات
جتنی آسانی کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، عملی طور پر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ ایک اتنے بڑے دجالی نظام کا خاتمہ کر کے اور ایک عادلانہ نظام کو لایا جائے۔ اس کے لیے کتنی بڑی تحریک ضروری ہے، اس کے لیے کتنی جد و جہد ضروری ہے، اس کے لیے کتنی قربانی ضروری ہے۔ ہم تو آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج، باراللہ ان کو جلدی بھیج دے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم آگے جو جملے کہتے ہیں اردو میں نہیں کہتے، ہم عربی میں کہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں، والمستشہدین بین یدیک، کہ باراللہ ہمیں ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والوں میں سے اور کٹ کے مر کے آس پاس گرنے والوں میں سے، شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ ایک اتنے بڑے انقلاب کا ایجنڈا لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جس میں پوری دنیا میں آپ کو تبدیلی لانی ہے، تو وہ یوں ہی ہو جائے گا، ایک ہوا چلے گی اور سارے ظالم جابر فاسق فاجر نیست و نابود ہو جائیں گے اور اہل ایمان کی حکومت آ جائے گی اور ہم ڈپٹی کمشنر لگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، ایک عالمی انقلاب ہے، اور اس کے لیے اسی قدر جد و جہد کی ضرورت ہے۔ بس آج کی حد تک ہم یہ روک دیتے ہیں اس چیز کو کہ امام حسین علیہ السلام کو کیوں یاد کرتے ہیں ہم، کہ اس دجالی نظام، اس استحصالی نظام، اس غیر عادلانہ نظام کے لیے سب سے بڑی جد و جہد اگر کسی نے کی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کی۔ یعنی ایک ایسا ہی جذبہ چاہیے، ایک ایسا ہی کربلا والا جذبہ چاہیے۔ یہی ہے نا کہ سب لوگ یزید کی طرف چلے گئے، کوئی یزید کی مخالفت کرنے والا نہیں رہا، جس کو دیکھو وہ یزید کی بیعت کر رہا ہے، اس کا خوف ہے، اس کا رعب ہے، اس کا دبدبہ ہے۔ کبھی یزید کسی کو لے کے آ جاتا ہے، یزید ابن زیاد کو لے کر آ گیا کوفے میں، وہی کوفہ کے جس نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے کہ آپ آ جائیے، تشریف لائیے اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے، اور ہم اس ظالمانہ نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ان کے نماز جمعہ میں شرکت بھی ختم کر دی۔ نماز جمعہ میں شریک نہ ہونا اٹس اے سارٹ آف ڈیفائنس، اعلان بغاوت ہے یہ، نماز جمعہ میں شریک نہ ہونا۔ اور اس زمانے میں خاص طور پہ جب نوٹ کیا جاتا ہے یہ فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے کے سردار ہیں، یہ فلاں ہیں، اگر وہ پے در پے نماز جمعہ میں نظر نہ آئے اور گورنر خود ہی نماز جمعہ پڑھاتا ہو تو وہ نظروں میں آتے تھے، وہ ظاہر ہے۔ تو اتنی بڑی بات انہوں نے لکھی امام حسین علیہ السلام کے خط میں کہ ہم نے تو اس کے پیچھے نماز جمعہ چھوڑ دی، اور واقعی چھوڑ دی تھی، غلط بات نہیں تھی یہ۔ اور اتنے خطوط پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام پر حجت تمام ہو گئی۔ حجت تمام ہونے کی اصطلاح شاید میں نے پہلے بھی کبھی بیان کی ہو۔ حجت تمام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ اچھا، امام یا نبی جو ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا ایک علم ہوتا ہے، علم امامت، علم نبوت، اس سے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ساتھ دینے والے ہیں یا نہیں۔ جیسے مولا علی سے لوگوں نے آ کے کہا آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہیں اس وقت۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا نہیں، میرا تمہارے لیے مشیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے۔ آپ نے منع کر دیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، یہاں تک کہ بار بار آتے تھے۔ پھر آپ نے وہ فرمایا نا کہ اگر لوگوں کے موجود ہونے سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا، دو باتیں مولانا نے کی، اگر لوگوں کی حاضری سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، تو میں اس خلافت کی باغ ڈور کو اس کی پشت پہ ڈال کے چھوڑ دیتا۔ یعنی خدا نے عہد لیا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے ظلم کے مقابلے میں، اور لوگوں کی موجودگی سے حجت تمام ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب وہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، وہ اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تم لوگ ساتھ دو گے نہیں۔ اگر آج علی دوبارہ بھگا دیں، 3 مرتبہ بھگا چکے ہیں،
چوتھی مرتبہ بھی بھگا دیں۔ کل یہی لوگ بارگاہ الہی میں کہیں گے کہ بار الہ ہم نے تو تیری حجت کو دعوت دی، وہ تو آئے نہیں، انہوں نے اقدام ہی نہیں کیا، تو حجت تمام ہو گئی، تو اقدام کرنا پڑا، اور بعد میں یہی ہوا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے خطوط آئے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، گو کہ وقت تیزی سے گزر گیا، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، مدینے سے نکالا اور گھر سے نکالا اور دھوکہ دیا، کوفے کے شیعہ خاص طور پر، اب میں شیعہ والی بحث میں نہیں جا رہا، تو میں صرف ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکل کے مکے میں پہنچے تو کوفے والوں کی دعوت پر نہیں نکلے۔ امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکلے وہ تو مطالبہ بیعت پر نکلے، اور مدینہ چھوڑ دیا آپ نے، اور یہ کہہ کے چھوڑا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اور نکل گئے مدینے سے۔ عبداللہ ابن زبیر بھی نکل گئے، دونوں مکہ آ گئے۔ اب اتنے عرصے مکے میں آپ رہے، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، ذیقعد کا پورا مہینہ، 4 مہینے ہو گئے نا، 4 مہینے آپ مکے میں۔ مکہ انٹرنیشنل سٹی ہے جہاں پورے سال پورے عالم اسلام سے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، پھر واپس جا رہے ہیں۔ تو پورے عالم اسلام میں یہ بات پہنچ گئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور اب وہ مدینے سے نکل کر مکے میں آ گئے۔ یہی بات نکل کر کوفے والوں کو پہنچی، تو کوفے والوں نے اپنی میٹنگ کی، اور انہوں نے وہاں یہ طے کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں دعوت دی جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کی دعوت پر مدینے سے نہیں نکلے، امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی وجہ سے مدینے سے نکلے، اور اب وہ مکے میں آ گئے۔ مکے کے بعد ان کو کیا کرنا ہے؟ مکے کے بعد ان کو یقیناً یزید کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی تحریک چلانا ہے، کچھ تو کرنا ہے نا، باقی سب تو خاموش بیٹھے ہوئے۔ لیکن جب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، تو کچھ تو کریں گے اقدام۔ کہاں کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کہاں سے کام شروع کریں گے؟ کوئی بھی دنیا کا لیڈر ہو، وہ اگر کوئی تحریک شروع کرنا چاہے مقتدر حلقے کے خلاف، تو کہاں سے کام شروع کرے گا؟ وہاں سے شروع کرے گا جہاں اس کے طرفدار سب سے زیادہ ہیں۔ اور طرفدار کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کوفے میں نظر آ رہے ہیں۔ خطوط کہاں سے آئے ہیں؟ کوفے سے آئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں آپ یمن چلے جائیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مصر چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ بھئی کیوں جائیں امام حسین علیہ السلام؟ کیا یمن والوں نے بلایا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ آئیے؟ کسی اور شہر کے لوگوں نے بلایا؟ آپ مصر والوں نے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے؟ نہیں دعوت دی نا، تو وہاں کیوں جائیں گے؟ ہاں لوگ البتہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ جو لوگ مشورے دے رہے تھے کہ آپ عراق نہ جائیے، آپ یمن چلے جائیے، آپ مصر چلے جائیے، وہ حسین ابن علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ان کی مینٹالٹی یہ ہے، ان کی اپروچ یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے اور وہ خطرات میں نہ پڑیں۔ اور حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اگر جان بچ گئی تو دین نہیں بچے گا۔ یہ وقت جان بچانے کا نہیں ہے، جان بچانے کے آپشن اور بہت سارے تھے، اور آپشن بھی تھے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی تو بیعت نہیں کی تھی، اور مدینے میں رہے۔ کچھ بگڑا ان کا؟ کچھ نہیں بگڑا، پتہ بھی نہیں چلا کب خاموشی سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ تو وقت نہیں ہے انالیسس کرنے کا، ورنہ اس کے ایک اور انالیسس بھی ہے کہ خود بنو امیہ یہ چاہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اگر ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں تو کچھ نہ کہا جائے۔ عبداللہ ابن زبیر جب مدینہ سے نکل گئے، حاکم مدینہ نے 30 سواروں کو بھیجا کہ راستے میں جہاں نظر آئے پکڑ کے لے کر آؤ۔ وہ ہاتھ نہیں آئے کیونکہ وہ غیر معروف راستے سے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے ایک دن کے بعد تیاری کر کے اور معروف راستے سے نکل کر گئے، خواتین اور بچوں کو بھی لے کر گئے، لیکن حاکم مدینہ نے کچھ نہیں کیا۔
کسی کو پیچھے نہیں بھیجا. اور جب کسی نے اطلاع دی کہ حسین مدینے کے حدود سے نکل چکے ہیں، اس نے کہا شکر ہے نکل گئے. اس نے کہا شکر ہے نکل گئے. اس نے شکر ادا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو روکنا نہیں پڑا. اس کے پاس کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا یزید کے پاس سے کہ حسین کو روکو، کیونکہ روکنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو حسین علیہ السلام کو روکنے کا کیا نتائج نکل سکتے تھے؟ یہ ڈرتے تھے اس چیز سے. اس لیے انہوں نے کہا اچھا چلے گئے ہمارے پاس. اب بالکل یہی رویہ کم و بیش ملتا جلتا حاکم مکہ کی طرف سے نظر آتا. اس نے بھی منع کیا امام حسین کو جانے سے، اس نے بھی منع کیا، لیکن جب چلے گئے شکر ادا کیا اس نے، چلو یہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ جو انالیسس ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا، ذرا طویل ہے، جس کے مطابق یہ سب کام جو ہو رہا تھا ایک پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا. اب وہ پلاننگ پہلے سے ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے، مکے سے ایک ایسی جگہ پہنچایا جائے کہ جہاں وہ یکا و تنہا رہ جائے. لیکن امام ہوتا ہے، امام دھوکہ نہیں کھاتا. آپ اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کے کربلا پہنچا دیا. آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو گھیر کے کربلا میں پہنچا دیا تاکہ آمنے سامنے مقابلہ ہو. بس پھر بات کریں گے اس کے اوپر کہ یہ کوفہ ہے. ابن زیاد آ گیا، جناب مسلم پہنچے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جب جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کی لوگوں نے، تو جناب مسلم نے خط لکھا امام حسین کو اور کہا کہ آپ تشریف لے آئیے. کوفے والوں نے جو کچھ اپنے خطوط میں لکھا تھا یہ ویسے ہی ہے. امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے خطوط سے متاثر ہو کر نہیں آئے. اگر خطوط سے فقط متاثر ہوتے تو فوراً آ جاتے. آپ نے جناب مسلم کو بھیجا اسی لیے کہ جا کر دیکھو کوفے والوں نے جو کچھ خط میں لکھا ہے یہ ویسے ہی ہیں. اور جب وہ آئے، لوگوں نے بیعت کی، تو انہوں نے لکھا کہ ہاں واقعی کوفے والے آمادہ ہیں، تیار ہیں. اس وقت تک حالات صحیح تھے. ابن زیاد آیا، حالات بدل گئے. ابن زیاد آیا، حالات بدل گئے. اب یہی جناب مسلم ہیں کہ جو مختار ثقفی کے گھر میں تھے. جب ابن زیاد آیا تو اس وقت تو معروف تھا کہ مسلم ٹھہرے میں مختار کے گھر پہ اور لوگ آ رہے تھے، بیعت کر رہے تھے. لیکن جب ابن زیاد آیا، حالات بدل گئے، تو آپ مختار کے گھر سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے گھر پہ آ گئے اور ذرا مخفیانہ کچھ کارروائی ہوئی. ابن زیاد نے خاص طور پر ایک غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں. اور اس غلام نے راستہ بنایا، ایک پوری داستان ہے. معقل اس کا نام تھا. یہاں تک کہ وہ ہانی ابن عروہ کے گھر پہنچ گئے اور پھر روزانہ آ کے بیٹھنے لگا اور یہاں کی اطلاع دینے لگا. اور جب ہانی کو بلایا ابن زیاد نے، وہ بھی دھوکے سے بلایا، تو اس سے ہانی سے پوچھا کہ بتاؤ مسلم کہاں ہیں. بظاہر ہانی نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. اس نے کہا اچھا اس کو بلاؤ ذرا غلام کو. پھر جب وہ غلام سامنے آیا تو ہانی نے ایک نظر دیکھتے ہی سمجھ لیا یہ تو میرے گھر پہ آ کے بیٹھتا تھا. اور اس کے بعد ہانی ابن عروہ پہ تشدد کیا گیا. ہانی کا قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلے کے لوگ تھے. جب ان کے علم میں یہ بات آئی ہانی کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے گھراؤ کر لیا دارالعمارہ کا. ابن زیاد ڈر گیا، سہم گیا، یہاں تک کہ اس نے قاضی شورا سے کہا کہ جا کے دیکھو ہانی کو اور لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ ہانی زندہ ہے. اب قاضی شورا نے آ کے، جس کو کہتے ہیں نا آدھا سچ، اس نے آدھا سچ بتایا. یہ تو سچ بتایا کہ ہانی زندہ ہے، یہ نہیں بتایا کہ کس قدر اس پر تشدد ہوا ہے، کس قدر لہو لہان ہے ہانی. یہ نہیں بتایا. کہا میں دیکھ کر آئی ہوں ہانی زندہ ہے. لوگ واپس چلے گئے اور پھر ہانی ابن عروہ پر مزید تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا. اور جناب مسلم کے ساتھ جو لوگ تھے آہستہ آہستہ ادھر ادھر ہو گئے. 10 افراد تھے آخری نماز میں آپ کے ساتھ. اور جب آپ مسجد سے نکلے تو آپ کے ساتھ 2 آدمی تھے. اور آپ تھوڑا باہر نکلے تو وہ 2 آدمی بھی اپنے گھروں کو چلے گئے. اب کوفے کی گلیاں ہیں، رات کا اندھیرا ہے اور جناب مسلم ہیں،
چلتے چلتے ایک گھر کے دروازے پہ جا کے آپ بیٹھ گئے. ایک مومنہ رہتی تھی جس کا نام توعہ بتایا جاتا ہے. اس نے دروازہ کھولا. اس نے کہا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوفے کے حال کا آپ کو نہیں پتہ؟ اپنے گھر جائیے. آپ نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے کہا آپ نے عجیب بات کہہ دی, آپ کا کوئی گھر نہیں ہے. کون ہیں آپ؟ کہا میں ہوں مسلم ابن عقیل سفیر حسین. میرے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور آج لوگ میرے ساتھ نہیں. اس نے بہت اصرار کیا کہ آپ میرے گھر میں آ جائیے. آپ نے انکار کیا لیکن بہت اصرار کیا تو آپ اس کے گھر میں چلے گئے اور ایک حجرے میں ایک گوشے میں رات بھر عبادت میں مصروف رہے. اسی عورت کے بیٹے نے جا کے اطلاع دی, ابن زیاد, اور صبح ایک مرتبہ لشکر محمد ابن اشعث کی قیادت میں آیا. جیسے جناب مسلم کو آواز آئی گھوڑوں کے ٹاپوں کی, لشکر کی, فوراً تلوار نکال کے گھر سے باہر نکلنے لگے. اس مومنہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں باہر جا کے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تیرے گھر کی حتیٰ کہ حرمت ہو, تیرے گھر میں لوگ حملہ کریں. اللہ اکبر. جناب مسلم سے کوئی بتائے کہ عصر عاشور کے بعد خیام حسینی کے ساتھ کیا ہوا. لیکن یہ جناب مسلم کی غیرت ہے. آپ باہر نکل کر آئے اور پھر مقابلہ شروع ہوا. ایک دستہ آیا, اس کو شکست دی, دوسرا آیا, اس کو شکست دی. محمد ابن مسلم نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ اور لشکر بھیج. ابن زیاد کہتا ہے تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جاتا؟ تو محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ تیرا مقابلہ کوفے کے کسی بقال سے نہیں ہے, ہاشمی جوان سے ہے, اور لشکر بھیج. یہاں تک کہ اور لشکر آیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ دھوکہ دے کر, امان کا دھوکہ دے کر جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. جب ابن زیاد کے سامنے جناب مسلم آئے تو ایک مرتبہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے. کسی نے کہا امیر کو سلام کرو. کہا میرا امیر حسین ہے, حسین کے علاوہ کسی کو سلام نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا کہ تو نے اپنے قتل کے پروانے پر دستخط کر دی. آپ نے کہا کہ مجھ سے کہیں بہتر لوگ تجھ سے کہیں بدتر لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں, تو میں تیرے ہاتھ سے قتل ہونے کو سعادت سمجھتا ہوں. الغرض امام حسین علیہ السلام اپنے کاروان کے ساتھ آ رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے 2 سوار آ رہے ہیں. آپ نے کہا ان کو بلاؤ. ایسا لگتا ہے کہ وہ 2 سوار امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا. لیکن امام حسین کے ساتھی گئے اور جا کے اس کو لے کر آئے. جب لے کر آئے تو پوچھا امام حسین علیہ السلام نے کہ تم لوگ کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں. کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ پوچھا کوفے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے بیان کروں یا تنہائی میں بیان کروں؟ آپ نے کہا نہیں, سب کے سامنے بیان کروں, میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی بات میرے ساتھیوں سے چھپی رہے. انہوں نے کہا بس ایک جملہ, کہ ایک جملے میں اگر کوفے کی منظر کشی کریں ہم. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ آنے والوں میں سے ایک فرزدق بھی تھا. بعض روایتوں میں فرزدق بیان کیا جاتا ہے جو معروف شاعر تھا. تو ایک جملہ اس نے کہا, بہت معنی خیز جملہ, کہ یوں سمجھ لیں کہ قلوبہم معکم سیوفہم علیکم, کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب ہم کوفے سے چل رہے تھے تو حانی ابن عروہ کو بیچ بازار میں لے آ کے قتل کیا گیا. ان کے سر کو دارالعمارہ پہ ٹانگ دیا گیا. مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کے چھت پہ لے جا کے قتل کیا گیا اور ان کے سر کو بھی دارالعمارہ پہ لگا دیا گیا. اور ان دونوں شہداء کے جسم نازنین کو کوفے کے بازاروں اور گلیوں کوچوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھا تم نے کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کی حالت یہ ہے, بس جو لوگ شہادت کے لیے تیار ہوں وہ میرے ساتھ چلیں. یہ وہ مقام ہے کہ تاریخ میں ہے کہ سب سے زیادہ لوگ حسین ابن علی کو چھوڑ کے چلے گئے. جو مفاد پرست لوگ آ گئے تھے کچھ, وہ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. لوگ امام حسین کے ساتھ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے. ہاں شب عاشور قیام حسینی میں جو لوگ تھے, شب عاشور میدان کربلا میں جو تھے, وہ چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں گئے. اس سے پہلے تک لوگ جاتے رہے. بہرحال ایک مرتبہ آپ آئے
مخدرات عصمت و طہارت کے پاس خواتین کے پاس آئے اور آنے کے بعد جناب مسلم کی شہادت کی خبر دی اور کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. مسلم کی بچی کو لایا گیا. حسین علیہ السلام نے اپنے آغوش میں بچی کو بٹھایا, اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا. بچی نے کہا چچا جان آپ میرے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کہا بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو لیکن میں تمہارے سرپرست تمہارا موجود ہوں, آج سے میں تمہارے باپ کی طرح ہوں. بچی مطمئن ہو گئی کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا لیکن حسین جیسا شفیق چچا موجود ہے. ایک اور بچی دور سے دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. عصر عاشور وہ بچی انتظار کر رہی ہے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد کوئی میرے سر پہ دست شفقت پھیرنے کے لیے آئے گا, لیکن کوئی نہیں آیا. جو آیا وہ چادریں چھیننے کے لیے آیا, جو آیا وہ تماچے لگانے کے لیے آیا, جو آیا وہ گوشوارے نوچنے کے لیے آیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارے جوانوں کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کو فروغ عطا فرما. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے شہدائے کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.